دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دعا فرمائیں کہ ہماری آج کی یہ بابرکت، باعظمت، دینی، ایمانی اور نورانی محفل اختتام پذیر ہے، دعائیہ لمحات ہیں۔ آج کی اس بابرکت، باعظمت محفل میں ہم سب کو یہاں شرکت کا موقع ملا ہے۔ ایسی برکتوں اور عظمتوں والی محافلوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہی آتے ہیں کہ جنہیں خدا چاہتے ہیں اور مصطفیٰ علیہ السلام بلاتے ہیں۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ آج کی اس محفل پاک کے اندر جو کچھ بھی پڑھا گیا، جو اوراد و وظائف ہوئے، جو تسبیح و تحلیل ہوئی، جس کسی نے بھی پڑھا، بارگاہ رسالت کے اندر ثنا خوانان مصطفیٰ نے گلہائے عقیدت پیش کیے، جو واعظ و نصیحت ہوئی، بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا، اور جس کسی نے بھی پڑھا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ اور سب سے پہلے اس سب کا ثواب ہدیۃً، عقیدتاً اور محبتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صدیقین، شہداء کربلا، حسنین کریمین، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء اور تمام سلاسل، جتنے بھی سلسلے ہیں، تمام سلاسل کے اکابرین اولیاء کرام کے جسم و جان گرامی تک اس کا ایصال ثواب ہو۔ خصوص بالخصوص حضور غوث پاک، شہنشاہ بغداد، پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کہ جسم و جان گرامی تک اس کا ایصال ثواب ہو۔ میرے دادا حضور اعلیٰ حضرت شیخ المشائخ حضور پیر صاحب دیول شریف رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے۔ حاضرین مجلس کے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، اعضاء و قارب میں، مرد و زن میں، صغیر و کبیر میں، آپ کے اس محلے میں سے جتنی بھی امواتیں ہوئیں، جو لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے باعث خیر، باعث برکت اور باعث بلندی درجات ہو، اور قیامت والے دن بھی اللہ تبارک تعالی تمام مرحومین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سائے عاطفت میں محشور فرمائے۔ اور ہم لوگ جو باقی یہاں رہ گئے ہیں، تو میں آپ حضرات سے یہی کہوں گا کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے، ایک دن اس شخص کو یہ دنیا چھوڑ کے واپس بھی جانا ہے۔ یہ دنیا جو ہے مستقل رہنے کا مقام نہیں ہے، یہ دنیا ایک سفر کی مانند ہے، ہم سب یہاں پہ مسافر ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ دنیا کی بظاہر نظر آنے والی جو کامیابیاں ہوا کرتی ہیں، ان کی زیادہ لالچ نہ کریے گا۔ دنیا کی بظاہر نظر آنے والی کامیابیاں یہ حقیقی کامیابیاں نہیں ہوا کرتی، اور یہ بظاہر نظر آنے والی ناکامیاں جو ہیں یہ حقیقی ناکامیاں نہیں ہیں۔ دنیا کی بظاہر نظر آنے والی عزتیں، انہیں حقیقی عزتیں نہ سمجھیے گا، اور یہ بظاہر نظر آنے والی ذلتیں اور رسوائیاں جو ہیں یہ حقیقی ذلتیں اور رسوائیاں نہیں ہوا کرتی۔ کامیابی کا صرف ایک معیار ہے جو دین اسلام نے ہمیں دیا ہے،
کامیاب صرف وہ شخص ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے۔ یہ ایک معیار ہے جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو عطا کیا ہے۔ تو حضرات محترم، میری آپ سے ہی درخواست ہے کہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ توبہ اور استغفار یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا مقبول عمل ہے۔ جب بھی کوئی شخص سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جھک جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ وقت کم ہے، میں آپ حضرات سے یہی کہوں گا کہ آج یہ عہد کر کے اٹھے، باقی کی جو زندگی رہ گئی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے بسر کریں گے۔ نماز پڑھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھیں گے۔ میرے دادا حضور پیر صاحب دیول شریف، آپ نے ساری زندگی حقوق العباد کی تبلیغ فرمائی ہے۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ دین اسلام جو ہے وہ در حقیقت دین اسلام جو ہے وہ ہے ہی سارا کا سارا حقوق العباد۔ اگر ہم دین اسلام کو 10 حصوں کے اندر تقسیم کر دیں، 10 حصوں کے اندر ایک حصہ عبادت ہے اور باقی 9 حصے حقوق العباد ہیں، تو حضرات گرامی میری آپ سے درخواست ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیے گا۔ حقوق العباد میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور حقوق العباد کے اندر سب سے بڑا حق جو ہے وہ آپ کے بوڑھے ماں باپ کا حق ہے۔ تو کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے آپ کے والدین کا دل دکھ جائے۔ تو آج یہ عہد کر کے اٹھیں کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھیں گے، اور اگر کوئی کبھی کسی ضرورت میں نظر آئے گا، اگر کوئی کبھی کسی مصیبت میں نظر آئے گا، کیونکہ ضروریات زندگی انسان کے ساتھ ساتھ لگے رہتے ہیں، تو آگے بڑھ کے اس کے سر پہ دستے شفقت رکھیں گے۔ یہ عہد کر کے اٹھیں۔ اگر کوئی کسی مشکل میں نظر آئے گا، کسی مصیبت میں نظر آئے گا، کسی تکلیف یا بیماری میں نظر آئے گا، تو آگے بڑھ کے اس کی مدد کریں گے۔ یہ لوگوں کے کام آئے ہوئے، یہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کی ہوئی، یہ ایسے عمل ہیں کہ یہ رائیگاں کبھی بھی نہیں جایا کرتے۔ خدا نہ خواستہ کل کو آپ کسی مشکل میں آ گئے، آپ کے بچے کسی مشکل میں آ گئے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس وقت اللہ کا دست رحمت آپ کے سر پہ ہوگا۔ فرمایا کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ پھر اللہ رب العزت مہربانی فرمائیں گے، دست غیب سے مدد بھی کریں گے، مشکلیں اور مصیبتوں کو حل بھی فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے اخلاق بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو عطا کیا ہے، ماہ ربیع الاول، یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا کیا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا حبیب عطا کیا، کائنات کا طبیب عطا کیا ہے، اور جناب رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لے کے آئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ بقول شاعر، خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی، اور ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ اللہ رب العزت ہم سب آپ سب کی نیک تمنائیں، جس کے دل میں جو بات بھی ہے، اللہ کی ذات سب کی پوری فرمائے۔ اگر کوئی کسی مشکل میں ہے تو اللہ اس کی مشکلوں کو دور کر دے، اگر کوئی کسی مصیبت میں ہے اس کی مصیبتیں دور ہو جائے، جو بے اولاد آئے ہیں انہیں اولاد عطا ہو، جو بے روزگار آئے ہیں انہیں روزگار عطا ہو، قرض داروں کے قرض ادا ہو جائیں، اور بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو۔
دکھی درد مند انسانوں کے دکھوں کا مداوا ہو، جن کی جوان بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیں انہیں اچھے نصیب اور بخت عطا ہو، جن کے بیٹے بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب ہو۔ اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو تمام خطرات سے محفوظ کر دے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی جیسی بلاؤں نے ہمارے معاشرے میں جنم لے لیا ہے۔ یہ بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے آج کہ مسلمان کے دشمن بن بیٹھے ہیں۔ حضور کی جتنی بھی امت ہے وہ فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ مسلمان عالم کو اتفاق، محبت اور سلوک عطا فرمائے، اور اقبال کا وہ شعر شرمندہ تعبیر ہو جائے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کاشگر۔ اب چند لمحوں کے لیے اسی طرح ہی دعا کی صورت میں ہاتھ کو رکھیں گے اور اپنی اپنی نیک خواہشات، جس کے دل میں جو بات بھی ہے، بہت سے لوگ یہاں پہ ہیں، ہر کوئی شخص اپنی اپنی نیک خواہشات، دلی مرادیں، مقاصد، جس کے دل میں جو بات ہے، ہر کوئی شخص اپنے دل میں رکھ لے گا۔ دعا کی صورت میں ہاتھ کو رکھیں گے اور نظر کے سامنے گنبد خضرا کو رکھیں گے، اور یوں سمجھیے کہ حضور کی بارگاہ میں بھکاری بن کے بیٹھے ہیں، اور میرے ساتھ مل کے اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ 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 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی و نور عرش ہی و زینت فرش ہی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب 2 منٹ کے لیے سب لوگ یہاں پہ بیٹھے رہیں، مجھے صرف وہ لوگ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ادھر، جو 2 منٹ کے لیے سب بیٹھے رہو جی اسی طرح، صرف مجھے وہ لوگ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جو یہاں مرشد والے بیٹھے ہیں، صرف ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ سارے، اب ہاتھ نیچے کر لیجئے آپ لوگ۔ اب وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک مرشد کو نہیں پکڑا، صرف ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے کون کون لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک مرشد کو نہیں پکڑا۔ جن لوگوں نے مرشد کو نہیں پکڑا ان سے میری درخواست ہے اسی طرح ہی 2 منٹ کے لیے آگے آ جائیے، جاتے جاتے میری ایک نصیحت سنتے جائیں۔ بیٹے اب سائڈ پہ ہو جاؤ، جنہوں نے مرشد کو نہیں پکڑا وہ اسی طرح 2 منٹ کے لیے آگے آ جاؤ بیٹے۔ جن لوگوں نے مرشد کو نہیں پکڑا ان سے گزارش ہے 2 منٹ کے لیے آگے آ جائیے، جاتے جاتے میری نصیحت سنتے جاؤ بیٹے۔ آپ نے مرشد کو نہیں پکڑا، اچھا نہیں، کوئی مرید ہونا چاہتا ہے وہ بھی آگے آ جائے، آپ میں سے ہونا چاہتے ہیں؟ اچھا بیٹھ جاؤ یہاں پہ، بیٹھ جاؤ۔ میری نصیحت بیٹے چھوٹی سی، جاتے جاتے سنتے جاؤ۔ میں آپ حضرات سے یہی کہوں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک مرشد کوئی نہیں پکڑا،
کسی سلسلے کے ساتھ نسبت اور وابستگی اختیار نہیں کی، ان سے میری درخواست ہے اور گزارش ہے کہ ضرور کسی مرد کامل کے مقدس ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت اختیار کر لیجیے گا۔ دنیا کے تمام رشتے اور تعلق جتنے بھی ہوا کرتے ہیں یہ سارے کے سارے قبر کی دہلیز پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ والدین سے بڑھ کے شفیق رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ بہن بھائیوں سے پیارے بھی کوئی رشتے ہوا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے رشتے جو ہیں یہ قبر کی دہلیز پہ جا کے ختم ہو جائیں گے۔ ایک واحد رشتہ اس دنیا میں ایسا ہے جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو دین اسلام کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور مرنے کے بعد اگلے جہان میں بھی یہ نسبتیں اور یہ رشتے کام آئیں گے۔ مرشد کی جو بیعت ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہوا کرتی، یہ بیعت جو ہے در حقیقت خدا کی بیعت ہوتی ہے، کیونکہ مرشد کا ہاتھ جو ہے اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کا ہاتھ اس کے مرشد کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، اور اس طرح یہ کڑیوں سے کڑیاں ملتی ہیں۔ اور جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں تمام اللہ کے ولیوں کا ہاتھ جو ہے وہ حضور غوث پاک کے ہاتھ میں، اور حضور غوث پاک کا جو ہاتھ ہے وہ مولا علی کے ہاتھ میں، اور مولا علی کا ہاتھ جو ہے وہ حضور کے ہاتھ میں، اور حضور کا جو ہاتھ ہے وہ خدا کا ہاتھ ہے۔ تو یہ بہت بڑی نسبت اور وابستگی کی بات ہے۔ میں آپ حضرات سے یہی کہوں گا کہ ضرور اپنے آپ کو کسی سلسلے کے ساتھ وابستہ یا منسلک کر لیجیے گا۔ یہ سلسلے، یہ رشتے، یہ ہمارے ایمان کے بھی ہیں اور اگلے جہان کے بھی ہیں۔ میں یہاں پہ آیا ہوں، آپ میں سے جو شخص بھی میرا مرید ہونا چاہتا ہے بھی آپ میں سے کوئی، ٹھیک ہے؟ تو جو آگے لوگ ہیں میں ان کا ہاتھ پکڑ لوں گا، اور جو پیچھے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لیجیے گا۔ میں کلمہ طیبہ پڑھواؤں گا آپ کو اور اس کے بعد آپ کو اپنا مرید کر لوں گا۔ کوئی ہونا چاہتا ہے آپ میں سے؟ چلو اپنی مرضی سے، خوشی سے ہونا چاہتے ہو، ایک دوسرے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لو، آپ ایک دوسرے کے کندھوں پہ، ایک دوسرے کے کندھوں پہ، آپ اس کے ان کے کندھوں پہ رکھ لو، میں اس طرح یہ ہاتھ ادھر رکھوں گا نا، کندھوں پہ رکھ لو سارے۔ آپ بیعت ہونا چاہتے بیٹھ جاؤ، بیٹھے، بڑی بات، اپنی مرضی سے دل مانتے ہے کسی کا، چلو صحیح ہے، ایک دوسرے کے قدموں پہ ہاتھ رکھ، کندھوں پہ ہاتھ رکھ لو۔ ماشاءاللہ، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کندھوں پہ ہاتھ رکھ لو بیٹے، یہاں بیٹھ جاؤ، نیچے یہاں بیٹھ جاؤ، آپ سب کچھ نہیں مسئلہ نہیں، جو آپ کندھوں پہ ہاتھ رکھ لو آپ کی بیعت ہو جائے گی۔ بیعت نیت کی ہوتی ہے، ایک نیت ہوتی ہے۔ اچھا صحیح ہے، کوئی اور مرید ہونا چاہتا ہے؟ بار بار مشکل ہو جائے گا کرنے کے لیے، آگے آ جاؤ، ایک دفعہ ہی میں کروں گا۔ چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں کلمہ شریف پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو، آپ مرید ہونا چاہتے ہیں بیٹے، آپ اس کے کندھوں پہ، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لو اگر جو مرید ہونا چاہتے ہیں۔ میں کلمہ شریف پڑھاؤں گا، آپ نے کلمہ شریف میرے ساتھ پڑھنا ہے جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں کہتا رہوں گا، آپ نے آمین کہنا ہے۔ آج سے میں آپ کو حضور غوث پاک، شہنشاہ بغداد، پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ قادریہ کے اندر داخل کر کے اپنا مرید کروں، آمین کہو۔ آپ کا ہمارا رشتہ اور تعلق جو ہے آج جہاں کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ قائم کیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ، کلمہ شریف پڑھ لے بیٹے آپ بھی، بڑی بات، کلمہ شریف کی بنیاد پہ قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ رشتہ اور تعلق جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ رشتہ اور تعلق جو ہے یہ دین اسلام کے لیے قائم کیا جا رہا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مرشد پکڑا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے سمجھایا کہ اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے مطابق بسر کرنے کے لیے رشتے قائم کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا آج سے اپنی زندگیوں میں بھی دین اسلام کو لے کے آنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ دستے شفقت سے پیش آنا ہے۔ آج سے آپ کا پیر خانہ دربار عالیہ حضور پیر صاحب دیول شریف ہے، لہٰذا آج سے آپ نے خود بھی نیک ہونا ہے اور لوگوں کو بھی آگے بڑھ کے نیکی کی، خیر کی اور بھلائی کی تلقین کرنی ہے۔ پہلے آپ رشتہ داروں والے تھے، بہن بھائیوں والے تھے،
عزا و قارب والے تھے، آج کے دن سے آپ باضابطہ پیر و مرشد والے بھی ہو گئے ہیں۔ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھنا ہے۔ آپ کا پیر خانہ دربار عالیہ دیول شریف جو ہے یہ سلسلہ قادریہ کا آستانہ ہے۔ یہ ایک ایسا آستانہ ہے کہ جسے براہ راست بغداد معلیٰ سے حضور غوث پاک کی بارگاہ سے ظاہری اور باطنی دونوں خلافتیں عطا کی گئی، تو بہت بڑی نسبت اور وابستگی کی بات ہے۔ تو ہم نے آج تک اپنے کسی مرید پہ کبھی کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ کوشش ہونی چاہیے عرس کے موقع پہ پیر خانے حاضری کے لیے آیا کرو، مبارک ہو۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے بیٹے۔ اب جو لوگ مرید ہو چکے ہیں، ہر سال آستانہ عالیہ دیول شریف کی طرف سے ایک وظیفہ جاری کیا جاتا ہے۔ جو لوگ مرید ہو چکے ہیں اس میں دربار عالیہ دیول شریف کے ٹیلی فون نمبرز، ایڈریس، سال بھر کے پروگراموں کی ساری ترتیب، سارا اس کے اندر وہ ہے مینشن ہے، تو وظیفہ عمر صاحب سے آپ لے لیں۔